بخاری شریف حدیث نمبر 12 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2484 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ مصدرک حاکم جلد 4 صفحہ 129۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6414 حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6425 حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فقر و فاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5373 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور ناحق قیدی کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ یعنی یہ وہ اعمال ہیں جس کو خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ ان کا حکم فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، ناحق اور بے قصور قیدی کو رہائی دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1682 حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کے حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے سب لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے،
حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسی خالص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی۔